السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کہانی میں بہت ہی عجیب و غریب سبق آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اصل میں ہم دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو عقل کے مشاہدے میں تو آ سکتی ہے، اور دنیا کے اکثر چیزیں قوانین کے مطابق ہے، جس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو عقل کے پیمانے سے باہر ہے، عقل کے دائرے سے آؤٹ ہے۔ یہ کہانی آج اس کے ریلیٹڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک درویش اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ دریا پر پہنچے۔ دونوں نے دریا کے پار جانا تھا۔ درویش کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، جبکہ دوسرے آدمی کے پاس درہم موجود تھا۔ چنانچہ وہ بندہ کشتی میں بیٹھ گیا، لیکن درویش رہ گیا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے ساتھی بھی چڑھنے کا بہت ملال ہوا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ دوسرا درہم تھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے پانی پہ مسلح بچھایا ہوا ہے اور جا رہا ہے۔ جب کشتی کنارے پر لگی تو فقیر نے آواز دی کہ اے سعدی، تمہیں ساحل پر کشتی نہیں پہنچایا ہے، اور مجھے خدا نے۔ اگر ایک بچہ تیراک کے ہاتھ میں ہو، یعنی سوئمر کے ہاتھ میں ہو، تو وہ دجلہ کی پہنائیوں سے نہیں ڈرتا۔ نیل کے لہروں میں موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اسی خدا نے بچایا تھا جو حضرت خلیل علیہ السلام کو آگ کے شعلوں سے صحیح و سالم نکال لایا تھا۔ تمہیں دریا میں قدم رکھنے کی جرت کیوں کر ہو سکتی ہے کہ تمہارا دامن خشکی پر ہی بھیگا ہوا ہے؟ اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم کسی درویش کو آج کل کی طرح نہیں کہ بس ہر چرسی بنگی درویش بنا ہوا ہے، نہیں، وہ ولی اللہ جس نے ایک پوری ریاضت کے بعد اللہ پاک کے قرب کو حاصل کیا ہو، اس کی ہم عزت کریں۔ آج کل انگریزوں میں یہ چیز بہت اہم ہے، وہ مینٹور شپ کرتے ہیں۔ جیسے ایلون مسک اور مارک زکر برگ کا ان دونوں کا جو مینٹور تھے وہ اسٹیو جابس تھے۔ مینٹورشپ ایک بہت بڑا پروگرام ہے آج کل دنیا میں، سے لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیا کو ترقی کی راہوں پر مزید آگے لے کے جا رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ایک اعلیٰ مقام بنایا ہوا ہے، ان کی رہنمائی میں انسان خود بھی آگے چلتا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر ہم صرف عقل سے کام لے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول پر ہی چلے، تو انسان زندگی میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے طاقت سے باہر ہو، اور ہم اس پر محنت کریں، تب بھی ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ راتیں باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو ان حالات میں انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے ہمیں ایسی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے جس کو ایمان کہتے ہیں، کہ اللہ پاک کرم کریں گے اور ہماری زندگی کے یہ مسائل اور مشکلات میں ہماری مدد کریں گے، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم عقل کے ساتھ ساتھ ان اندیکھی چیزوں کو بھی ایمان کا حصہ بنائیں جس کو بالغیب کہتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی ڈپریشن اور اس طرح ان سین ہرڈلز وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن انسان آج کل ڈپریشن ایک وبا ہے، اس سے بچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔